السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ادا دوا کا یہ 13واں درس ہے۔ آج بھی مناسبت سے دو چیزیں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ ایک جو موضوع ہے پہلے، اس کو عربی میں کہتے ہیں تصویف، صوفہ۔ تصویف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج کا کام کل کر لیں گے۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، یہ عام لوگوں میں بھی ہے، طلباء میں بھی ہے، اور نئے سال کی مناسبت سے گزشتہ شاید ہم کرسمس اور عیسیٰ کے بارے میں بتائے تھے، آج وہ مناسبت آ گئی ہے نئے سال کی، تو انشاءاللہ 10 منٹ اس کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ابن القیم رحمہ اللہ نے یہاں جو تفصیل بیان کی ہے اس کو مختصر ذکر کر کے اس کی طرف آتے ہیں۔ کہا کہ فصل مغالطۃ النفس حول الاسباب۔ اس کا مطلب یہ ہے بندہ نفس کے بارے میں غلط فہمی میں آ جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ خیر کا معاملہ آتا ہے تو بولتا ہے کل کر لیں گے نا، کیا ہوگا، اور پھر گناہوں سے توبہ کرنے کی بات آتی ہے تو سمجھتا ہے ابھی میں سو کر اٹھوں گا نا تو فجر میں توبہ کر لیں گے۔ تو خیر کے بارے میں بھی تاخیر کرنا اور گناہوں سے توبہ کرنے کے بارے میں بھی تاخیر کرنا، اسی کو یہاں ابن القیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں الامر الثانی ان يحذر مغالطة نفسه على هذه الاسباب وهذه من اهم الامور فان العبد يعرف ان المعصية والغفلة من اسباب المضرة له في دنياه واخرته ولا بد۔ کہتے ہیں کہ بندے کو نفس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ بندہ جب معصیت میں اور اسباب کے بارے میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ چیز اسے دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچاتی ہے۔ اور کہا وَلَكِن تُغَالِطُهُ نَفْسُهُ بِالاتِّكَالِ عَلَى عَفْوِ رَبِّهِ وَمَغْفِرَتِهِ تَارَةً وَبِالتَّصْفِيفِ تَارَةً وَبِالِاسْتِغْفَارِ بِاللِّسَانِ تَارَةً وَيَفْعَلُ الْمَنْدُوبَاتِ تَارَةً وَبِالْعِلْمِ تَارَةً وبالاحتجاج بالقدرة تارة وبالاحتجاج بالاشباح والنظراء تارة وبالاقتداء بالاکابر تارة اخرى۔ یہ پوری عبارت ہے، اس میں ابن القیم رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے بندہ کبھی جب غلطی کرتا ہے تو کیا سمجھتا ہے ہمارا رب تو غفور و رحیم ہے نا، بعد میں معافی مانگ لیں گے ہمیں، ایسا۔ تو کیا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معافی پر کیا کرتا ہے؟ بھروسہ کرتا ہے۔ کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت پر بھی بھروسہ کرتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں رمضان کا مہینہ آتا ہے، کب سے لے کر محرم سے لے کر شعبان تک گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان آتا ہے لوگ بولتے ہیں رمضان میں توبہ کر لیں گے۔ رمضان میں کہاں توبہ کرتے ہیں؟ رمضان کا پہلا عشرہ تو میرے والد بولتے تھے رمضان کا پہلا عشرہ چلتا، دوسرا رینگتا، تیسرا اڑ جاتا۔ آج کل تو ماحول پورا اڑ جا رہا ہے۔ والد صاحب جب تھے تقریباً آج سے 25 سال پہلے، وہ بولتے تھے وقت کی تیزی کو، آج کو تو دیکھ رہے ہیں ایک پارہ پڑے پہ دوسرا پارہ آ جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اللہ کی مغفرت پر کبھی بھروسہ، کبھی توبے میں دیری۔ کیسا؟ سوف اتوبو، سوف اتوب مطلب میں توبہ کر لوں گا بعد میں۔ اس کے بعد ایسے بھی کرتا ہے زبان سے کیا کرتا ہے؟ استغفر اللہ بولتا ہے۔ اب ہم جب نمازوں کے بعد استغفار پڑھتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ کیا مطلب ہے؟ اب دیکھو ارکان اسلام میں پورے جگہ نماز کے بعد استغفار، اور اس کے بعد حج کے بعد بھی استغفار کا حکم ہے، زکوٰۃ کے بعد بھی استغفار کا حکم ہے، اور روزے کے بعد بھی استغفار کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے بتانا یہ چاہتے ہیں۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے کہا، ثوبان رضی اللہ عنہ جو روایت ہے کہ نماز کے بعد استغفار کا مطلب، جس طالب علم نے کہا کہ اے اللہ یہ نماز ویسی ہی پڑھنا تھا جیسے نبی نے پڑھی ہے، ہو سکتا ہے اس نماز میں میرے سے کیا ہوئی ہو، کوتاہی غلطی ہوئے، اس لیے میں استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کے بارے میں ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جو بات کہی وہ اچھی ہے۔ استغفار کرنے سے آپ لوگ پوچھتے فائدہ کیا ہوتا؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا، استغفار کی وجہ سے ہمارے گناہوں پر اللہ پردہ ڈالتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی نعمت دنیا میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں، وہ بولتے تھے، کیا بولتے تھے؟
اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں پر پردہ نہ ڈالتے تو ہم نعوذ باللہ دنیا والوں کے سامنے کیا ہو جاتے، ذلیل ہو جاتے۔ اب آئیے نفس انسان کو کیسے ورغلاتا آپ کو بتاتے ہیں خیر و شر کے بارے میں۔ جیسے میں نے کہا اللہ کی معافی بہت بڑی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ کبھی شیطانہ کیا بولتا، اللہ تعالیٰ 100 قتل کرے سو سچ معاف کرے، مجھے معاف نہیں کرتا کیا، ایسے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی آتا ہے گناہوں سے لیٹ توبہ کرتے نا، وہ بھی اسی میں آتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ جان لیں گناہوں کے بعد توبہ کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا، قرآن میں سب سے آخری میں آیا سورہ تحریم میں، وہاں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ تصویف کسے کہتے ہیں، اس کا معنی بیان کرتے ہوئے عام علماء کہتے ہیں سوف افعل، کل کرتا ہوں، کل نیک کاموں میں تاخیر کرنا، توبہ کرنے میں تاخیر کرنا، اور اس طریقے سے ہر چیز میں تاخیر کرنا، یہ سوف کہلاتا، تصویف کہلاتا ہے۔ تصویف کے بارے میں بعض علماء نے یہ بات یہ کہی کہ کہا یہ تصویف جو ہے نا سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا۔ اچھا یہ تصویف جو لوگ کرتے نا کل کر لیں گے تو سوف استعمال ہوتا نا جملوں میں، تو کہا کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو اسی تصویف پر سب سے زیادہ نادم ہوں گے۔ سورہ سبا کی آیت پڑھی، اللہ نے کیا کہا، سورہ سبا آیت نمبر 54 میں کہا وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ۔ انہوں بولتے میں وہ کروں گا، ہوتا کیا، ان کے اور ان کے خواہشات کے درمیان میں موت آ جاتی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 71 میں بھی اس تصویف کی مذمت بیان کی گئی۔ ذرا آج کا درس نا تھوڑا خوش تو نہیں ہے، ذرا سمجھنے کا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 71 میں کیا کہا، بندہ آخری میں کہتا ہے یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میں کر لیتا تو کامیاب ہو جاتا۔ سورہ مؤمنون کے آخر میں یہی بات آئی حتی اذا جاء احدهم قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جواب کیا آیا، کلا، نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ کلا بولتے کلمات رجع و زجر، ڈانٹنے کے لیے آتا ہے، اور نہیں ہوگا وہ، بل ہوا کیا، انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ تصویف میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتاتے ہوئے کہا بادروا بالاعمال الصالحہ، کہا کہ نیک اعمال میں جلدی کرو۔ آپ لوگ سب سوچتے ہوں گے، طلبہ آپ کی عمریں شاید 15 سے لے کر 25 کے درمیان میں ہوں گی، آپ لوگ سوچتے ہوں گے میری عمر اتنی ہوگی، فارغ ہوتا، شادی ہوتا، میں باپ بنتا، اس میں دادا ہوتا، نانا ہوتا، کیا بھی نہیں ہوتا۔ لیتا کے بارے میں جتنے باتیں ہم پڑھے تمنی کے لیے آتا ہے، قرآن میں لیتا قیامت میں جو بتایا گیا اس میں ایک بات بھی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کل کروں گا۔ اس حدیث میں دیکھو اغتنم خمسا قبل خمس، آپ نے اس میں کہا کہ شبابک قبل حرمک، جوانی کو کیا جانو، غنیمت جانو، کس سے پہلے، بڑھاپے سے پہلے۔ لہٰذا ہمیں کسی بھی معاملے میں دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، امتحان کا جدول لگتا، ٹائم ٹیبل میں کتاب ایک لکھو ہے، تیاری کرے سو کتاب کی، اگر وہاں جا کر کھڑے تو کیا ہوتا، لیتا، کیا بھی کام آتا نہیں۔ ایسے ہی یہ زندگی بھی ایسی ہی ہے، اگر آپ کو یہ زندگی ملتی ہے، اگر آپ اس کو صوفہ کے پیچھے لگائیں گے تو بڑی مشکل ہوگی۔ اچھا سوال یہ آتا ہے انسان کیوں اس کا عادی ہو جاتا ہے، کل کرتا ہوں، اس کے اسباب کیا ہے، اس کے اسباب بھی نوٹ کیجئے۔ کیا ہے، سب سے پہلا ذکر کرتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ کسی اور جگہ میں، یہ تصویف کے اسباب میں سب سے پہلے جو چیز ہے اس میں ہے ضعف الہمت والارادہ، آدمی ہمت اور ارادے میں کمزور ہو جاتا ہے۔ طلبہ کو بھی دیکھتے کلاس میں، اور تصویف طالب علم کے لیے کیا آتی ہے ہم آگے بیان کریں گے۔ استاد کیا تو لکھا تو رہتا، صبح دیکھ کو اپنے دوست کی کاپی دیکھ کو لکھ لیں گے، صوفہ کا استعمال کریں، امتحان کی تاریخ آ گئی، وہ جا کے باہر جو ہے وہ زرس کی دکان میں جا کے زرس کر لے کے گا، یہ کس کا نتیجہ، صوفہ کا نتیجہ۔ تو کیا ہوتا ہے، ہمت اور ارادے کی کمزوری۔ اسی لیے دیکھو عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے ایک بات یہ کہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 پتین چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، کتنے، 43، وہ پورے ذکر ہیں۔ اگر آپ وہ جاننا چاہتے ہیں کیا، عبدالرزاق البدر کی کتاب ہے فقہ الادعیۃ والاذکار، اس کتاب میں دیکھو ماشاءاللہ تقریباً 4 جلدوں میں چھپی کتاب، وہ مفت تقسیم کی جا رہی ہے لیکن لینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ایسی کتابیں جن کا درس ہونا چاہیے۔
اس کتاب کے ماشاءاللہ دیکھتے ہیں فقہ الاذکار میں بعض علماء تو بولتے ہیں میں دعا کا مطلب سمجھا ہی ان کتابوں کو پڑھ کر، ورنہ تو میری نمازوں میں وہ مزہ بھی نہیں تھا، لذت بھی نہیں تھی، لیکن عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کی جو دعا کتابوں نے وہ دیکھ کر ماشاءاللہ میری عبادت میں لذت پیدا ہو گئی۔ کہاں سے ذکر کیا؟ آدم علیہ السلام کی دعا سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی ساری دعاؤں کی تشریح کر ڈالی، اور آخری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں سے پناہ مانگی ہے وہ پناہ کا ذکر کیا۔ اس میں کیا ہے؟ ابن حبان کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل۔ یہ سستی سے، عاجزی سے اور تصویف سے پناہ مانگنے کی سب سے بہترین دعا ہے۔ اس دعا کی تشریح ماشاءاللہ کیا بات لکھی علماء نے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل۔ کسل سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ عجز۔ کیا مطلب ہوا؟ جو بندہ عاجز ہوتا ہے، عاجز کا مطلب عاجز انکساری نہیں، جو بندہ کام نہیں کرتا انہیں سستیاں پڑتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقدم فرمایا۔ کیا بات کہی دیکھو، عجز کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں عدم القدرت علی فعل الشیء۔ عجز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کی قدرت نہ پانا، یہ ہوتا ہے عجز۔ کسل کسے کہتے ہیں؟ دیکھو کہتے ہیں التثاقل عن الفعل مع القدرت علیہ، لکھ لیے، التثاقل عن الفعل مع القدرت علیہ، کام کرنے کی طاقت رکھنے کے بعد کسی کام کو بڑا بوجھل سمجھنا، یہ کسل کہلاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ، الانسان مندوب الی الاستعانۃ باللہ من العجز والکسل، بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ عاجز ہو نہ سستی کرے، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے۔ آگے ایک جگہ لکھتے ہیں، تقریباً شاید اعلام موقن رب العالمین میں لکھتے ہیں، اعلام موقن جلد نمبر صفحہ جلد 3 صفحہ 336 میں کیا کہتے ہیں؟ والکسل عدم الارادۃ لفعلها، کسل کہتے ہیں کسی بھی کام کے نہ کرنے کو۔ عاجز کیا کرتا ہے؟ وہ کام کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، ہیلا بھی نہیں ہوتا، اور مطلب جو ہے وہ سست جو ہوتا ہے وہ جو ہے کام کرتا ہی نہیں۔ دیکھو عجز و کسل کے بعد یہ جملہ لکھی ہے، کہا انہما مفتاح کل شر، دنیا میں ہر چیز کی برائی کی جڑ یہ دونوں ہی چیزیں ہیں۔ میں تو طلبہ سے بولتا ہوں، آپ لوگ میرے نصیحت یہ بات یاد رکھو، عالم کی زندگی میں نعم اور بلا آنا، لا نہیں آنا۔ نعم مانا بلا آنا، ہر کام کر گزرنا۔ مجھے اس وقت تقریباً شاید 97 یا 98 کے فارغ ہیں، بلاری کے رہنے والے ہیں، ان کا نام ہے سعد الرحمن بن حبیب الرحمن، 98 میں سے فارغ ہوئے۔ ان کی زندگی میں نے غور سے پڑھی، وہ ہمیشہ ملتے کبھی بھی بولتے ہیں عالم کی زندگی میں کبھی نہیں آنا۔ ماشاءاللہ یہاں سے نکل کر انجینئر بنے، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں 100 سے زیادہ مسجدیں انہوں نے بنا دی ہیں۔ انگریزی پڑھ کے کام کرنا، اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ایک ہمت لے کر جیو۔ طلبہ بھی اس درس کو معمولی سمجھ جاتے ہیں، اس درس میں کیا ملتا ہے، اس درس سے ماشاءاللہ ہمتوں کو ایک طاقت ملتی۔ تو بولتے دیکھو یہ کیا ہے؟ عجز و کسل ہر شر کی جو ہے چابی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا سبب ہے، اسی بھی نوٹ کرو، یہ تصویف جو زندگی میں آتی ہے اس کا دوسرا سبب ہے صحبت البطالین۔ بطالین کسے بولتے ہیں؟ بیکار قسم کے لوگوں سے دوستی کرنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا بیکار لوگوں کے ساتھ ہے، اور آپ جانتے ہیں بیکار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بیکار بات کرنا یہ دخول جہنم کا سبب ہے۔ سورہ مدثر میں کیا آیا؟ وَكُنَّا نَخُوضُ، ہاں، کبھی کسلو، کبھی کلاسوں میں بیٹھ کر بیکار بات مت کرو، حال میں باری میں بیٹھ کر بیکار بات مت کرو، اور آپ کو جو وقت ملتا ہے کس میں؟ مطبخ میں، وہاں بھی بیٹھ کر بیکار باتیں مت کرو۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں سست لوگوں سے دوستی، حوصلہ شکن کرنے والوں سے دوستی۔ آپ نے دوستی کے بارے میں کیا فرمایا؟ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، کہا مومن سے دوستی کرو اور تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی انسان۔ لہٰذا جو لوگ ایسا ہوتے ہیں کل کر لوں گا، ایسے لوگ کیا ہے، نہ کچھ کرتے اور نہ دوسروں کو کچھ کرنے دیتے ہیں۔ کبھی کبھی طلباء کو بھی دیکھتے ہیں پڑھنے بیٹھتا، پیچھے سے آگے بولتا کیا آپ پڑھتا تو خالی 40 نمبر لینا سوچنا، چلو چائے پینے جائیں گے، نکل جاتا، انہیں بھی گیا انہیں بھی گیا۔ لہٰذا اس طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، اور ایک ذرا یہ اہم ہے، اس میں ذرا تفصیل میں جاتے ہیں۔
یہ تصویف جو ہوتی ہے اس کے اسباب میں ایک سبب ہے طول العمل. عمل بولا تو امید. لمبی امیدیں ہیں نا یہ انسان کو بڑا غارت کرتی ہیں. اب عمل کسے کہتے ہیں؟ الاستمرار فی الحرص علی الدنیا ومداومۃ الانکباب علیہا مع کثرت الاعراض عن الآخرہ. اس عبارت کا مطلب یہ ہے بندہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے، اسی کا ہو کر رہ جائے اور آخرت سے کیا کرے؟ اعراض کرے. اس وجہ سے بندے کے اندر لمبی امیدیں آتی ہیں. اور لمبی امیدیں پیدا ہونے کی جگہ کیا بتائیے؟ کہاں پیدا ہوتی ہے؟ دل میں. دل کی اصلاح نہ کرنے سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں. آپ سوچے ہوں گے جامعہ میں داخلہ لے کے اب طلبہ سے متعلق درس ہے نا تو اسی لیے بولنا پڑتا. میں اب بچ اعدادی اول میں ہوں، مجھے 5 سال ہیں. شعبہ حفظ میں ہوں، 6 سال پڑھنے کا ہے. موت کے آہنی پنجے کبھی آ سکتے، بول سکتے ہیں طالب علمانہ زندگی میں موت آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے. لہٰذا کبھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے. تو اس لیے بولتے دلوں کی بیماری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس تصویف کی مذمت کرتے ہوئے کیا کہا؟ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. یہاں دیکھیے وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ. یہ آیت قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں انسان جب لمبی امیدوں میں پڑ جاتا ہے تو وہ اطاعت سے کیا ہوتا ہے؟ اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے. لیکن ایک بات آپ پوچھیں گے لمبی امیدیں آتی ہیں نا تو کیا تھوڑی امید بھی نہیں رکھنا ہے کیا؟ اس بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی. کہا دنیا امید پر قائم ہے مگر اسے لمبی نہیں ہو جانا چاہیے. تھوڑی امید رکھ سکتے آپ مگر لمبی امیدیں نہیں رکھنا. لمبی امید رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ سوچتا ہے 1 ہفتہ باقی ہے نا، آخر رمضان کا پہلا عشرہ گزرا ہے نا، دیکھ لیں گے دوسرا عشرہ. اسی لیے دیکھ دو لمبی امیدوں پر ہم قائم رہتے ہیں. اب یہ رمضان جب پائے تو آئندہ رمضان ملنے کی ہمارے اندر مطلب گارنٹی ہے. اسی لیے لوگوں کو دیکھتے ہیں پہلے عشرے میں پھول لاتے ہیں، دوسرا عشرہ مسجد کم ہو جاتی ہے، الایمان یزید و ینقص، اور آخری عشرہ پورا آ جاتے سموسے کھانے اور اس کے بعد سب ساری چیزیں ہیں. تو ایسا ہو گیا ہے مشکل زمانہ. کھانے کا انتظام کرے تو لوگ جلسے کو آتے، کھانے کا انتظام نہیں کرے تو 20-25 کے علاوہ کوئی بھی نہیں آتا. مادی چیزیں دیے تو لوگ آتے ہیں نعوذ باللہ. لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بات لکھیے آپ، لمبی امیدیں جو ہوتی ہیں نا دنیا میں مسلمان نہیں کرتا. لمبی امیدوں میں پڑنے والے یہود ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 میں کیا کہا؟ 96 یا 97 دونوں میں ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ. اللہ قسم کھا کے بولتا ہے. دیکھو ایک تو قسم، دوسرا فعل مضارع کی تاکید، دوسرا کہا اسم تفضیل، اور اس کے بعد حیات نکرہ. اس دنیا میں زیادہ امید کس کو ہے؟ یہودیوں کو ہے. لہٰذا اس لیے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ. اسی لیے حدیث میں آیا لَوْ تَمَنَّى الْيَهُودُ لَمَاتُوا، اگر وہ تمنا کرتے تو مر جاتے. اور دوسرے نمبر پر یہ لمبی امیدوں میں جانے والے کون ہیں؟ یہی کفار و مشرکین ہیں. حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہا انسان بوڑھا تو ہو جاتا ہے مگر اس کے دل میں 2 چیزیں نوجوان رہتی ہیں. کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں. ایک تو ہے حب دنیا و طول العمل، ایک تو ہے دنیا کی محبت اور دوسرا لمبی امیدیں. واٹس ایپ پہ ایک میسیج آیا، اس میں ہمارے لیے کتنی عبرت ہے. دیکھو ایک انسان کیا کرتا ہے اپنی زندگی سیٹ کرنے کے لیے پوری زندگی دیتا ہے، سیٹ کرتے کرتے موت آ جاتی ہے اور جب اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اسے سیٹ کیا جاتا ہے قبلے کی طرف. یہ ہے ہماری حقیقت. لہٰذا اس دنیا میں ہم لوگوں کو لمبی امیدیں لے کر نہیں جینا چاہیے. اور خصوصاً ہم وارثین انبیاء ہیں نا، ہم وارثین انبیاء میں بھی نعوذ باللہ دنیا کی محبت بہت آتی. خصوصاً فارغ ہونے والے طلبہ کیا کرتے ہیں، وہ جب فارغ ہوتے ہیں تو ان کے سامنے معاشی جدوجہد کا میدان ہوتا ہے. انہوں سوچتے ہیں میں کیسے کماؤں گا، کیسے کھاؤں گا، نان نفقہ کیسے دوں گا. یہ لمبی امیدوں پر انسان کو نہیں جینا چاہیے. دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی امیدوں کو کیسے تربیت سے بتاتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچی، ایک لکیر کھینچی. لکیر میں کیا کہا؟ دیکھو یہ جو لکیر ہے نا، یہ لکیر کا سب سے پہلا ہے نا یہ انسان کی کیا ہے؟ زندگی ہے. اور وہ جو آخری تھا نا اس کا لکیر کا آخری حصہ
کہا یہ انسان کی موت ہے، یہ زندگی اور یہ موت۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موت جو ہے اس کی جو لکھی ہے لمبی امید کی وجہ سے نعوذ باللہ کبھی پہلے ہی آ جاتی ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے ذریعے فرماتے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ اسلاف بڑا ڈرا کرتے تھے لمبی امیدوں سے۔ جب آپ رات میں سوتے نا کیا سورہ پڑھتے؟ سورہ ملک۔ اس کی دوسری آیت کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اگر اس آیت پر ہماری نظر ہو تو بندہ سوچے گا میں اموت بول رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے 24 گھنٹے میں کیا عمل کیا، میں مرنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اسی لیے براء ابن عازب کی حدیث میں آیا، بندہ کہتا ہے اللہ میرے زندگی میں خیر ہو تو میری روح کو واپس بھیج، اگر میرے زندگی میں شر ہے تو اپنے پاس رکھ لے روح کو۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم اتباع الہوا وطول العمل۔ لوگو دو چیزوں کے بارے میں تم پر ڈرتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ تم نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جاؤ گے، دوسرا یہ ہے کہ تم لمبی امیدیں کرنے لگو گے۔ کیا ہوگا؟ نفسانی خواہشات کا فائدہ نقصان یہ ہوتا ہے، نفسانی خواہشات انسان کو حق سے روکتی ہیں۔ یہ دیکھو لمبی امیدیں کیا کرتی ہیں؟ آخرت کو بھلا دیتی ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں لوگو اپنی لمبی زندگی سے دھوکہ نہ کھاؤ، اور کبھی یہ لمبی امیدیں جو ہوتی ہیں تم کو راہ راست سے نہ پھیریں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے تھے 3 چیزیں مجھے تعجب میں ڈالتی ہیں، کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے ان 3 چیزوں کو جب سوچتا ہوں تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا؟ کہا مؤمل الدنیا والموت یطلبہ۔ کہا انسان دنیا میں لمبی امیدیں لگائے بیٹھا ہے مگر افسوس یہ ہے کہ موت اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ محمد ابن واسع رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا آپ اپنے نفس کو کیسے پاتے ہیں؟ یہ نوٹ کرو، محمد ابن واسع رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کیف تجدک، آپ اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو؟ دیکھو ماشاءاللہ 3 جواب دیے اور 3 میں بھی لام آتا ہے۔ کہا قصیر العمل، قصیر الاجل، مجھے معلوم ہے کہ میری زندگی کی عمر کم ہے۔ دوسرا ہے طویل العمل، لمبی امیدیں ہیں، زندگی کیا ہے؟ کم ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ امیدیں لمبی ہیں، مصیبت یہ ہے وہ مسیء العمل، اور ساتھ میں عمل بھی برا ہے۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اگر کل بھی اگر قیامت ہے تو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا یہ جو آتی ہیں چیزیں لمبی امیدیں کرنے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں وہ بھی نوٹ کرو۔ لمبی امیدیں کرنے سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا جاتا ہے۔ آپ کوئی کام کرتے نا تو اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں، امتحان لکھو نتیجہ کا انتظار کرتے رہتے، مگر چونکہ یہ ہمارے زندگی کا رزلٹ کہاں ہمارے آنکھوں سے کیا کر دیا گیا؟ چھپا دیا گیا، اس وجہ سے بندہ نعوذ باللہ گناہ سے لگ جاتا ہے۔ لمبی امیدیں کرنے سے بندہ اطاعت سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ آج کتنے طلبہ ایسے ہیں جو نماز فجر کی سنت پڑھے، سوچتے ہوں گے کل فجر سے پہلے اٹھ کو میں کیا کروں گا، تہجد پڑھ کو بعد میں کیا پڑھ لوں گا، نماز فجر کی سنت پڑھ لوں گا۔ اچھا رات میں سوئے تو صبح میں اٹھنے کی گارنٹی ہے؟ نہیں۔ دیکھو اور اسی طریقے سے لمبی امیدیں کرنے سے ہوتا کیا ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمت کردہ حرام کردہ چیزوں کو پامال کرتا ہے۔ اور دیکھو 2 چیزیں، لمبی امیدوں کا اور ایک نقصان، نعوذ باللہ اللہ کیا کرتا ہے، لوگوں پر انسان ظلم کرنے لگتا ہے۔ آپ جانتے ہیں مامون کا اس قصہ میں سب ذکر کیا، امام احمد کو جب بلایا گیا بیڑیوں میں ڈال کر کے تو مامون نے بلایا، مامون جب بلایا تو امام احمد اس کی صورت دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ امام احمد کو معلوم ہے میری زندگی کیا ہے، تو گھٹنے کے بل نیچے بیٹھ کر اللہ سے بولنے کے اے اللہ یہ مامون ہے نا ظالم تیرے قدرت کے نیچے ہے، اے اللہ میں اس کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا ہوں تو اس کو ہلاک کر دے۔ دعا کرنے والے کون؟ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ یہ گھٹنے ٹیک کے دعا کر کے اٹھے، ادھر سے مامون کے انتقال کی خبر آتی ہے۔ ایسی دعائیں ہوتی تھیں جو عرش سے جا کر ٹکراتی تھیں۔ لہٰذا جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں نا وہ لمبی امیدیں لے کر جیتے، اس ظلم کے خاتمے کے لیے میں مات بھی کوشش کر لوں گا، نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے لمبی امیدیں جو لوگ کرتے ہیں ان کے اندر حق تلفی بھی بہت ہوتی ہے۔ اچھا تصویف جو ہوتی ہے نا اس میں جو چوتھا سبب ہے جو بیان کرتے ہوئے ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں ضعف جانب الخوف و تغلیب جانب الرجاء،
کل کریں گے کل کریں گے کل کریں گے جو بولتے ہیں، اس میں کیا ہے، خوف کا پہلو کمزور ہو جا کے امید کا پہلو غالب آ جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ ایسے سمجھایا تھا، دیکھو میری طرف دو پر ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، یہ کبوتر پالنے والے ایک طرف زیادہ کٹ کرتے ایک طرف کم کرتے تو کیسا اڑے گا پرندہ؟ ایسا ہو جائے گا یا تو ایسا ہو جائے گا، برابر کاٹتے۔ آپ کی جو کٹنگ ہوتی ہے ادھر زیادہ ادھر زیادہ کرے تو بولتے کھٹورا آن دا من کٹنگ کر لے کا ہے کیا؟ اب ویسے ہی نا لوگ جو کرتے ہیں گھونسلے کی طرح ہیں، اندر پورے بال، یہاں 10 نمبر مشین 8 نمبر مشین، کھیت کو کیسا کرتے رہتے اسے، یہ سب وقت ضیاء ہے اور اتباع ہوا کے پیچھے ہے۔ تو امام احمد رحمہ اللہ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے سے سمجھایا، کہا دیکھو خوف اور رجا ہے نا، یہ دونوں پر کی طرح ہیں۔ جب پرندہ دونوں پروں کو بیلنس رکھتا ہے تو اڑ پاتا ہے، مومن کی زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ اسی لیے جملہ مشہور ہے، الایمان بین الخوف والرجاء۔ اور یاد رکھیں، زیادہ خوف آئے تو بھی مشکل، رجا آئے تو بھی مشکل۔ کیا کہا سورہ اعراف میں، فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کے مکر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو گھاٹا اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ اور کتاب التوحید میں یہ اثر ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا، کہا اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے بے خوف ہو جانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ دیکھو اللہ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے یہ کافر بے خوف ہو سکتا ہے۔ کیا بولا، علیہا 19 آیت اتری تو بے خوف کیسا ہے، دیکھو بے وقوف کیسے بے خوف ہوتا ہے۔ دیکھو ابو جہل، انہیں بولا میں 20واں میں جہنم میں جا کو قریش کے جتنے لوگ ہیں سارے کو نکالنے کو لاتا ہوں، ہو سکتا؟ اللہ اکبر، اس میں بے خوفی کیسے ہے، دیکھو اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، یہ بے خوفی ہے۔ لہٰذا کبھی بندے کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ خوف اور رجا کے بارے میں ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی، کیا کہا، دیکھو ان غلب علیہ الرجاء وقع فی الامن، دیکھو امید کا پہلو زیادہ غالب ہو گیا تو بندہ کیا آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مکر سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ اگر خوف کا پہلو غالب آ گیا تو بندہ کیا ہوتا ہے، نعوذ باللہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اور کہا وَكِلَاهُمَا مِن كَبَائِرِ الذُّنُوب، اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے بے خوف ہونا اور ساتھ میں نعوذ باللہ خوف میں پڑ جانا، مایوس ہونا، دونوں گناہ کبیرہ ہے۔ اچھا، یہ دونوں میں سے کس کو کب پر غالب کرنا وہ نوٹ کرو۔ بلکہ امام احمد رحمہ اللہ تو کہتے ہیں دونوں کو ہمیں لے کر چلنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں ساحران فرعون کی زندگی کیسی تھی، ان کی زندگیوں میں خوف غالب تھا، رجا غالب تھا، رجا غالب۔ دلیل کیا ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 51 میں کہا اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں بندہ اپنے رب کے ساتھ جو گمان کرتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی۔ مسلم میں روایت آتی ہے اللہ کے نبی نے انتقال سے 5 دن پہلے کہا لا يموتن احدکم الا وهو يحسن الظن باللہ عز وجل۔ عراقی رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو اگر رجا کا پہلو غالب آئے تو ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت سنے ہوں گے آپ، بنی اسرائیل کا ایک آدمی مرا، اپنے بچوں کو بولا میں مرا تو مجھے جلا کو راکھ اٹھا کر پھینک ڈالنا۔ تو کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی پوری راکھ کو جمع کر کے اس سے بات کرا، تو کئی کو ایسے کیا تو بولا اے اللہ تیرے ڈر سے، اللہ اکبر، جل کر مرنے والا اللہ تعالیٰ سے امید تھی، دیکھو اچھی، اللہ نے اس جنت میں بھیجا۔ تو اس طریقے سے ہمیں یہ رجا اور خوف دونوں کو لے کر چلنا چاہیے۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں بڑی اچھی بات، بولتے ہیں رجا کا پہلو کب غالب ہونا یہ نوٹ کرو، امید کا پہلو غالب ہونا بیماری میں۔ جب انسان بیمار رہتا ہے تو رجا کا پہلو کیسے غالب، مثال کے طور پر ہم لوگوں کو بخار آتی ہے، پہلے ہسپتال کو بھاگ جاتے ہیں۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو اللہ سے بولے اے اللہ یہ جو بیماری میرے اوپر مسلط ہوئی ہے، اے اللہ اس کو میرے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنا دے؟ کون بولتا ہے ایسا؟ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ مرنے لگے تو ڈر کی وجہ سے حاضرین میں سے کسی نے کہا مالک ایسے ہے تم یہ مرض الموت میں جو کرا رہے ہونا، ہو سکتا ہے فرشتے بھی لکھیں یہ،
لکھیں گے تو امام مالک رحمہ اللہ اپنے آپ کو بند کر لے، بس صبر کرے، ایسے ہی روح جو ہے مکمل طور پر نکل گئی۔ تو علامہ عمران رحمہ اللہ نے کیا کہا، بیماری کی حالت میں انسان کو کیا کرنا، رجا کا پہلو غالب کرنا۔ یہ چیز ہم جو ہے دونوں زندگیوں میں دیکھتے ہیں۔ ایک ہے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام، کیا کہتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، رجا کا پہلو غالب ہے۔ 18 سال تک آزمایا، صحیح روایت کے مطابق مرفوع ہے۔ دیکھو انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ لے کر کہا۔ اللہ اکبر، صبر کا پھل کیا ہوا، بخاری کی روایت میں آتا ہے جب نہانے لگے تو آسمان سے سونے کے چڈے مکمل طور پر گرنے لگے۔ تو لہٰذا بیماری کی حالت میں رجا کے پہلو کو غالب کرو۔ اور دیکھو والخوف فی الحال الصحہ، اور صحت کی حالت میں خوف کے پہلو غالب کرنا چاہیے۔ اور بولتے دیکھو کیا ہوگا ایسا کرے تو، ایسا کرے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ عمل صالح میں کیا ہوتا ہے، آگے بڑھتا، عمل صالح میں چست ہو جاتا ہے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ نماز فجر کے لیے آپ کو بیدار کیا جاتا ہے، تو کون سا پہلو غالب آنا، خوف۔ اگر نہیں پڑھا تو کیا ہوگا، یہ میرا آخری سجدہ ہوگا، کیا ہوگا، یہی تو بات تھی۔ خبیب رضی اللہ عنہ کو دیکھو، مرض کی صحت کی حالت میں خوف کیسا ہے۔ جب وہ اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھنے لگے تو کیا بولنے لگے نماز پڑھنے کے بعد، بولے دل تو چاہ رہا تھا کہ میں لمبی نماز پڑھوں، لیکن تم یہ کہو گے کہ خبیب موت کے ڈر سے لمبی نماز پڑھتا، اس لیے اس کو میں نے مختصر کر دیا۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں ینبغی ان یکون خوفہ ورجاؤہ واحدا، کہتے ہیں خوف و امید مکمل طور پر ایک ہی انداز میں ہونا چاہیے، 50-50۔ اور کہا خوف بھی غالب نہیں آنا، رجا غالب نہیں آنا۔ دیکھیں امام احمد کی نظر کیسے کہتے ہیں فَأَيُّهُمَا غَلَبَ هَلَكَ صَاحِبُهُ، اگر کوئی بھی ایک دوسرے پر غالب آ گیا تو انسان کیا ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا۔ اور اسی طریقے سے یہاں ایک بات یہ بھی علماء نے بتائی ہے کہ رجا، یہ بھی لکھو، رجا کا پہلو کب غالب ہونا، اطاعت کرتے وقت غالب آنا۔ کیسے، نماز فجر کی سنت کے بارے میں کیا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، خیر من الدنیا وما فیہا۔ آپ نمازیں پڑھ گئے، نماز پڑھنے کے بعد بولنا اے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے لہٰذا شاید مجھے ملے گا یہ۔ اور اس کے بعد معصیت کے وقت خوف کا پہلو غالب آتا ہے تو ماشاءاللہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تصویف کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے شیطانی چال۔ بلکہ آنے سے پہلے عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کی جب میں یہ سن رہا تھا تو انہوں نے ایک لفظ لکھا، وہ لفظ لکھنے کے لائق ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں التصویف مرکب الشیطان۔ یہ تصویف کیا ہے، کہاں سے آتی ہے، شیطان کی وجہ سے آتی ہے۔ کہتے ہیں قتادہ رحمہ اللہ کہ یہ بھی جملہ لکھو، قرأت، میں نے پڑھا ہے، ان سوف جند من جنود ابلیس، یہ صوفہ کیا ہے، ابلیس کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ یوسف بن اسبات رحمہ اللہ نے اپنے گورنروں کو خط لکھا تو اس میں کہا اخی ایاک و تعمیر التصویف علی نفسک، بولتا ہوں میں تم کو صوفہ سے بچاتا ہوں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے نوجوانوں تصویف سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیسے، آپ لوگ بھی نوجوان طلباء ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوانی کی عبادت ہے اس کے بارے میں کیا فضیلت بتائی، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اگر وہ مرحلہ گزر گیا تو بعد میں لیتا بھی کیا بھی کام نہیں آتا، لہٰذا اس مرحلے کو ہمیں جاننا چاہیے۔ دیکھو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ اور حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں ما اطال عبد العمل الا اساء العمل، بات بہت اچھی ہے۔ کہتے ہیں جو بھی بندہ لمبی امیدوں پہ چلا جاتا ہے تو اس کا عمل برا ہو جاتا ہے۔ معروف کرخی رحمہ اللہ تو کہتے ہیں نعوذ باللہ من طول العمل، میں تو لمبی امیدوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا انسان کو دو چیزیں ضائع کرتی ہیں، یہ نوٹ کرو، انسان کو دو چیزیں ضائع کرتی ہیں، ایک ہے وقت کا ضیاع اور دوسرا ہے قلب کا ضیاع۔ اور دل کے ضائع ہونے میں ہی یہ لمبی مدت لمبی جو ہے امیدیں پیدا ہوتی ہیں۔ لہٰذا تصویف جو آتی ہے انسان کو تھکا دیتی ہے۔ اور انسان کیا کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ کو ہوم ورک دیا گیا، لکھ کر لاؤ بولے تو طلبہ کیا کرتے ہیں، کاپی چھوڑ کو آگا، پہلا ہیلا، دوسرا ایک کاپی چوری ہوگی، تیسرا یہ ہے کہ کاپی کمرے میں ہے، ہاسٹل بند ہے۔ دیکھو
یہ سب جو معذرتیں ہوتی ہیں جھوٹی آزار ہے، یہ لہٰذا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ تصویف کے پیدا ہونے میں جو بتایا علماء نے الملہیات، ملہیات بولے تو انسان کو مقصد زندگی سے پھیرنے والی چیزیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا، سوفا، یہاں اللہ بتا کر نیچے سوفا بتایا، مطلب کیا ہوا؟ بندہ جب اللہ اور اس کے رسول سے مقصد زندگی سے پھیرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں پڑتا ہے تو نعوذ باللہ وہ تصویف کا شکار ہو جاتا ہے۔ مومن کی تو یہ بات ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو مقصد زندگی بنائے اسی پر ڈٹا رہتا ہے، وہ کبھی بیکار چیزوں میں پڑتا نہیں ہے۔ تصویف کے برے اثرات کیا ہوتے ہیں یہ بھی نوٹ کرو، کیا کیسے ہوتا ہے؟ کل کریں گے، کل کریں گے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ انسان احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک طالب علم 85 نمبر لے کر پاس ہوا اور ایک بچہ 40 لیا، خالی دیکھتا رہتا امتحان میں اسے۔ اس لیے میں طلباء کو بولتا ہوں امتحان حال میں بیٹھ کر اچھے طلباء ان طرف نہیں دیکھنا۔ ہوتا کیا ہے؟ نفسیات طور پر بولتا ہے انہوں اچھا لکھ لیتا نا، میں نہیں لکھ پا رہا نا، حالانکہ دونوں کا خالق ایک ہی ہے، دونوں کو ذہن دینے والا بھی ایک ہی ہے، دونوں ایک مدرسے میں پڑھتے ہیں، ایک استاد ہے، لیکن صوفہ کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا دیکھو۔ لہٰذا احساس کمتری بڑی خطرناک ہے۔ دوسری چیز ہے صوفہ جب انسان بولتا ہے اس میں نفسیاتی دباؤ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اور ایک بات بھی علماء نے بتائی کہ انسانی نفس تنگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ بتائی کہ جب انسان کل کروں گا تو نعوذ باللہ نفس پر ظلم کرے جیسا ہے۔ آپ سے کہا گیا نوٹس کے اوپر 10 نمبر آنے والے ہیں، رات جگ کو لکھے طلباء، کل لکھ لیں گے 100 فاق، تو کیا ہوا؟ عبدالرزاق البدری یہ بات آگے آتی ہے، انہوں نے کہا ایسے ہوتا ہے آج کا کام کل ڈالیں۔ اردو قاعدہ آپ لوگ جانتے ہیں، اس میں ایک جملہ ہے آج کا کام کل پر نہ ٹال، اصل تصویف ہے وہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے آج کا کام کل کرے تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھو آج کا کام بھی جمع، کل کام بھی جمع، دونوں بھی کر سکتے، اسی سے نفس پر ظلم ہوتا ہے۔ اور ایک بات بھی ہے، یہ تصویف کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ فرصت کا جو وقت ملا وہ وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ حدیث نعمتان مغبون ما فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، اس میں 2 باتیں نوٹ کرنے کی ہیں۔ ایل گری میں پروگرام ہوا، وہاں دکتور الیاس صاحب 9ویں جماعت کے طلباء کو تقریر کر رہے تھے، تو اس تقریر میں دیکھو جو بات کہاں سے ملی وہاں سے ہمیں کوٹ کرتے۔ دکتور الیاس صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ جو ہے وہ بات یہ بتایا، اس میں ہے کثیر من الناس کا لفظ آیا ہے، وہ کثیر من الناس کا لفظ یہ بتاتا ہے یہ 2 نعمتیں مل کر اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں، اکثر، کثیر تو بہت زیادہ۔ اور بتائے ابن الجوزی رحمہ اللہ نے یہ بات نوٹ کرنے کی کہا جو لوگ اپنے صحت اور فرصت کا صحیح استعمال کرتے ہیں وہ شریعت کی نظر میں قابل رشک ہیں، لہٰذا ہمیں کبھی فرصت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان تمام سے بڑھ کر تصویف کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ راحت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب ہوم ورک نہیں کرے تو کل بخشی بیٹھنا، اس کے بعد کیا کرنا؟ مارا کھانا، اس کے بعد مدیر کے پاس جانا، بعد میں اوپر تک گئے تو اخراج بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا انسان جو ہے راحت بھول جاتا ہے۔ اور ان تمام سے بڑھ کر اس کا علاج کیا؟ یہ بھی سنو، علاج کیا ہے؟ یہ تصویف جو آتا ہے نا اس کے لیے ہم کیا کرنا؟ اپنے نفس سے جہاد کرنا سوچنا۔ ہم دیکھتے ہیں طلباء کو، انہیں پوچھتے ہندوستانی ماحول میں جہاد نہیں کرنا کیا؟ حالات اتنے برے ہو گئے نا، تو ان سے سب سے پہلا جواب یہ ہے ان لوگوں کو، سب سے پہلے نفس سے جہاد کرنا سیکھو، بعد میں دشمن سے جہاد کرتے۔ کیونکہ عبدالرزاق البدری عبد المحسن عباد نے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کہی، کہتے ہیں صحابہ کرام کو میدان جنگ میں کامیابی ملنے کا ایک بڑا سبب یہ ہے جب وہ داخلی طور پر اپنے نفس سے جہاد کرنے میں کامیاب ہوئے تو اللہ خارجی طور پر کامیابی دیا۔ ہم اپنے نفس سے جہاد کرنے میں ناکام ہیں، جو اوڑھلے کو سوتے نا وہ اٹھا کے پھینک کے جہاد کر کے نماز فجر کو آؤ، ماشاءاللہ امت مسلمہ کی مکمل تقدیر بدل سکتی ہے۔ اور تصویف کے علاج میں اور ایک علاج یہ ہے کہ ہم کام کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ ہم دیکھتے ہیں منصوبہ بندی کے بارے میں کفار کے پاس منصوبہ، آپ جانتے ہیں اسرائیل حکومت انہیں ایک مرتبہ اگر بیٹھے تو 100 سال کی پلاننگ بناتی ہے۔ کتنے سال؟ 100۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ 1 گھنٹے کا بھی نہیں ہے، بار بار پیریڈ نکالو، کوئی منصوبہ بندی نہیں۔ اور جو لوگ ایسا بے ڈنگ کی زندگی گزارے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، وہ کیا ہے، مثال کے طور پر امتحان تیاری کرنے بیٹھتے، ہوتا کیا ہے، یہ یاد کرنا کہ وہ یاد کرنا، کیا کرنا؟ یہ بھی ان الواضح بھی سنانا ہے، تخت علی مندل بھی سنانا ہے، کیا کرنا؟
دو میں سے کیسا پڑھنا، کیا کرنا، نہیں کرنا کیا، اس میں کریں گے کیا آپ، اس میں کرنا کیا بولا تو آسان کو سب سے پہلے لینا، آسانی جو چیز بول لینا پہلے، جو مشکل ہے وہ بعد میں کرنا۔ یہی امتحان میں بھی طلبہ کو دیکھتے ہیں، تفسیر کرو بولے تو 4 سوال کے 40 نمبر ہیں، 11:30 تک لکھ لے بیٹھا ہے، بعد میں پورا CAD کی ریٹنگ، کیسے ہوگا نہیں ہوگا۔ لہذا رکھو، اس لیے بولتے ہیں آسان کو پہلے تلاش کرو، اور یہ تصویف کو دور کرنے میں سب سے پہلی ہے ایک سبب یہ بھی ہے، اس کا علاج میں ذہن کو پراگندہ کرنے والے چیزوں سے دور رکھو۔ اور ایک اہم بات ہے، یہ کل کرتا ہوں آئندہ سال پڑھ لیں گے کیا ہوگا، اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے بہترین اس کا علاج ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے نا، اس آیت کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں الاستعانۃ باللہ فی کل الامور، ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگنا چاہیے۔ دیکھو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی عمر کتنی تھی اللہ کے نبی کے انتقال کے وقت؟ 13 سال۔ اس چھوٹے سے بچے کو اللہ کے نبی ندی بٹھالے کے پیچھے بولتے ہیں وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اور اسی طریقے سے تصویف کے علاج میں انسان کو بھی بیکار نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہمیں کئی جگہ ہوتا، مثال کے طور پر آپ ایئرپورٹ پہ چلے گئے ڈومیسٹک کے لیے گھنٹہ اور انٹرنیشنل کے لیے 3 گھنٹے، ہمیں دیکھتے دادا نانا کی عمر کو ہو جا کر بھی موبائل میں گیم کھیل کر بیٹھا ہے۔ جب دادا نانا کا یہ حال ہو تو میں آپ سے پوچھتا ہوں نواسوں اور پوتروں کا کیا حال ہوگا؟ غلط بات ہے نا یہ۔ اس لیے میرے والد کو دیکھتا ماشاءاللہ 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتے، تھوڑی دیر کے لیے جا کے میرے والدہ کے ساتھ بھاجی چن رہے ہیں، ادھر دیکھے تو اس کا آلہ بنا رہے ہیں، ادھر جاتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں ہم لوگ اگر خاموش بیٹھتے نا تو پوچھتے یہ خاموش بیٹھنا اسلام میں جائز ہے کیا؟ ہمیں کتنا بیٹھتے ہیں، اتنی بہت بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاری بہت ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کا علاج کرنے کے لیے بیکار جو بے مقصد زندگی گزارتے ہیں ان کے پیچھے پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں تصویف کے علاج میں اور ایک چیز ہے وہ کیا بولے تو اپنی طاقت کا صحیح استعمال، کام کی صحیح تقسیم کرو۔ اور تصویف کے لیے 2 چیزیں اور بھی ہیں، صحیح غذا اور صحت مند نیند۔ جو لوگ راتوں میں موبائل دیکھتے نا انہیں کیا بھی نہیں کر سکتے دنیا میں۔ اور اسی طرح ارادے کی قوت، کیا ارادے کی قوت، کیا قوت تھی ارادے میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، کتنے سال ٹھہرے رہے؟ 950 سال۔ اس لیے اللہ نے کہا انہ کان عبدا شکورا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھ تو ایک چیز ہے، ہم انبیاء کے وارث ہیں نا، انبیاء علیہم السلام کبھی بھی سستی کرے تو ایک مثال لا سکتے ہیں کیا بھی نہیں، ہمیشہ چست، کتنا ستائے تو بھی دعائیں دیتے، کتنا تو آگے بڑھتے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء قیام اللیل پڑھتے، اور قیام اللیل کے فوائد میں عبدالرزاق البدر رضی اللہ نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہا ہے یہ کیا ہے کہ قیام اللیل پڑھنے سے بہت سے فضیلتیں فوائد حاصل ہوتے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بندہ سستی سے نجات پاتا ہے، ایک حدیث صحیح ہے بھی وہ۔ اور اسی طریقے سے تصویف سے کرنے کے لیے اپنے آپ کو پہچانو اور زندگی کا اسٹائل بدلو۔ اور یہ بات یاد رکھو، یہ تصویف کے جو برے نتائج ہیں نا اس سے بھی اپنے آپ کو یہ جان لینا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ دیکھو ابن القیم رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے تمہارے زندگی میں ماشاءاللہ خیر و برکت ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانے، لمبی امید کرتے نعوذ باللہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ مواقع کو غنیمت جاننا چاہیے، یہ بات دیکھو نوٹ کرو۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے پر خیر کا دروازہ کھولا، اگر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو اللہ دنیا میں اس کو سزا دے گا۔ اور اسی طریقے سے تصویف کے علاج میں موت کو یاد کرنا ہے، رب ارجعون جو کہا گیا، اور اس سے شیطان سے دوستی۔ اس لیے شیطان کیا کرتا، الشیطان سول لہم واملی لہم۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم جب تصویف کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر گناہ بڑھتے جاتے ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ معلوم ہے نا، انہوں کیا کرے، سوفا کل جاؤں گا، ہوا کیا 50 دن کا بائیکاٹ کرنے کا۔ اللہ کہا حتی اذا ضاقت علیکم بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا، یہ دیکھو اللہ ملجا من اللہ الا الیہ۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اسلاف کی زندگیوں پہ بھی نظر رکھنا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قدرت یہی ہے کہ انسان آج کے کام کو آج کرے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے توبے میں تاخیر مت کر، اس لیے کہ موت اچانک آتی ہے۔
ابی اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں عبد القیس کے ایک آدمی سے کہا گیا کہ تم مجھے نصیحت کرو، انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، انذرکم سوفا، میں تم کو سوفا سے ڈراتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہمیں ثمامہ بن رحمہ اللہ کہتے ہیں لوگو میں تم کو سوفا سے ڈراتا ہوں، سوفا اصلی، سوفا اصوم، سوفا عمل نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے اسلاف کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھو آپ، مومن جسمانی طور پر تھک سکتا، روحانی طور پر تھکتا نہیں۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے وہ جمعرات کو بھی مکتب العمل میں آتے تھے، حالانکہ جمعہ چھٹی ہے، تو لوگ پوچھتے کیا شیخ چھٹی رہے تو کون تو بھی آتا کیا؟ نہیں آتا، تو بولتے مومن روحانی طور پر نہیں تھکتا، جسمانی طور پر تھکتا ہے۔ کیسے تھے صحابہ کرام، اللہ اکبر، غزوہ احد میں زخم کھائے، اس کے بعد بھی دیکھو بولے فوراً نکلنا ہے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح۔ ادھر رسانی والے پڑھے خندق کی جنگ کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل آئے، بولے بنو ذریعہ پاس فوراً چلنا ہے، فوراً نکل گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ دن میں بیٹھ کر اونگتے تھے، پوچھے عمر کیا اونگتے ہو؟ تو کہتے رات میں اگر سو جاؤں تو رب کا حق متاثر ہوگا، دن میں سو جاؤں تو لوگوں کے حقوق ضائع ہو جائیں گے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ موت سے پہلے خوب عبادت کرنے لگے، رات دن۔ لوگ بولے ابو موسیٰ ذرا اپنے اوپر رحم کرو۔ اس وقت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا گھوڑا جو ہوتا ہے نا اس کو چارہ دے کر چھوڑ تو منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، اسی طریقے سے میری زندگی بہت لمبی ہے اور اب جو مجھے زندگی ملی ہے نا وہ زندگی تھوڑی ہی ہے، اسی لیے جو ہے میں کیا کرتا ہوں، بہت محنت کرتا ہوں۔ طالب علم کی زندگی میں تصویف آتی ہے، اس کو بیان کرنے کے علاوہ میں جو چیز میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ اب آج 30 پر ایک تاریخ ہے، اب ہم دیکھتے ہیں اس وقت میں لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں 30 پر 1 کی تاریخ کو خوب مطلب کیا کریں گے۔ یاد رکھیے یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ہمیں اپنی زندگی میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے رہنا چاہیے۔ آپ لوگ طلبہ ہیں، نوجوان ہیں، آج رات میں 12 بجے مطلب کیا ہوگا، چرچوں میں گھنٹیاں بجیں گی، پھٹاخے پھوڑے جائیں گے، ہمیں اس کا انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا تقاضا یہ ہے، ہمارا راستہ کون سا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اچھا ٹھیک ہے، جو یہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور اسکولوں میں، عیسائی مشتریوں میں پڑھنے والے یہ بچے جو آج فسق و فجور کی رات میں کیک کاٹتے ہیں، ہیپی مطلب کیا ہے نیو ایئر کے میسیج بھیجتے ہیں، ان کو کیسے ہم روکیں؟ ان کو روکنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ ان کے پیچھے بھاگے، آپ میں ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم سب کو قمری کیلنڈر پر توجہ دینا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں آج کے دنوں میں کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس عیسائی تاریخ پہلے لکھ کر قمری تاریخ بعد میں لکھی جاتی ہے۔ تو وجے واڑہ کی ایک مسجد میں خطاب کرنے کا موقع ملا تو وہاں نے میں ایک ہی جملہ کہا، یہ ہمارے معاشرے میں ہجری کیلنڈر کو اور اسلامی تاریخ کو، قمری تاریخ کو زندہ کرنا ہے تو اس کے لیے 2 مرکز ہیں، ایک ہے مسجد، دوسرا ہے مدرسہ۔ ہم یہاں اس کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ بھی جب بھی لکھتے نا کوئی تاریخ منگل فلاں، تو وہاں عربی تاریخ لکھنے کی کوشش کرو، انگریزی تاریخ بعد میں ہونا چاہیے۔ ہمارے مدارس و مساجد میں انشاءاللہ اگر ہم اس پر توجہ دیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے ماحول کو بدلیں۔ اگر ہم بھی وہی تاریخ کو لکھتے ہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو یہود و نصارہ کی جو زبان ہے سب سیکھ سکتے، لیکن وہ جو تہذیب ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے۔ جامعہ اسلام میں پڑھ رہے تھے ہم لوگ، دوسرا سال تھا، استاد نہیں آیا تھا، تو یہ ایک طالب علم جا کے انگلش میں لکھا۔ اس وقت عرب لوگوں کو عربی زبان پر کتنی حمیت ہے، دیکھو انگلش میں کچھ لکھا تو میرا پتہ نہیں نام کیا تھا، وہ سعودی فارغ تھا، میرا ساتھی لے جا کے نیچے لکھا ہاذہ لغۃ الخرطۃ والخنازیر۔ انگریزی زبان کس کی ہے؟ بندروں کی زبان ہے، خنزیر کی زبان ہے۔ ہمیں انگریزی زبان پر کتنا فخر کرتے، کچھ لوگ تو بولتے انگریزی نہیں سیکھے تو جینے کا حقیش نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ ان کو عربی کتاب اٹھا کر دیو، عربی کتاب کے سطل حل کرنے کی انہیں صلاحیت نہیں ہے۔ لہٰذا آپ لوگ کالج اور اسکولوں میں پڑھ کر آئے، انگریزی زبان محبت ہونا، مگر عربی زبان کی محبت اس سے بڑھ کر، اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کیا ہے، محبت اہل اللغہ، محبت اللغہ العربیۃ من کمال الایمان۔
عربی زبان سے محبت کرنا یہ کیا ہے؟ اصل میں ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے یہود و نصارہ کی مخالفت مت جاؤ. آپ کا لباس، آپ کا پہننا اوڑھنا، آپ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہونا؟ اسلامی ہونا. اسی لیے کہا دیکھو یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں. اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے جو کچھ خیرات کہا گیا ہے ان سب پر ہم سب کو عمل کا توفیق عطا فرمائے. اور جو ایجوکیٹڈ طبقہ یا یہود و نصارہ کی تہذیب سے متاثر طبقہ آج کی رات میں جو مطلب خوشی منائے گا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سب جو ہے کیا کرے، ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین. کھانے کا وقت بھی ہے.